ہاں جی شروع کریں جی. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ہماری بات چل رہی تھی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب القواعد الاربع، اس کے 2 قاعدے ہم نے پڑھ لیے. آج کے درس میں ہم تیسرا اور چوتھا قاعدہ انشاءاللہ عزیز پڑھیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں القاعدۃ الثالثہ، تیسرا قاعدہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عبادتہم. نبی علیہ السلام کا ظہور ہوا تھا، آپ نبی بن کر آئے تھے ایسے لوگوں پر متفرقین فی عباداتہم، جو اپنی عبادات میں جدا جدا تھے، علیحدہ علیحدہ تھے. کوئی کسی کی پوجا کرتا تھا تو کوئی کسی کی عبادت کرتا تھا. تو متفرقین فی عباداتہم، اپنی عبادات میں جدا جدا تھے. منہم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، من یعبد الملائکہ، جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے اور اسی طرح فرشتوں کی عبادت کرتے اور فرشتوں کے توسل سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ، اور اسی طرح ان میں کچھ لوگ ایسے تھے یعبد الانبیاء والصالحین، جو اللہ کے انبیاء اور نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو وسیلہ، ان کو توسل بناتے تھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَشْجَارَ وَالْأَحْجَارَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو درختوں کی عبادت کرتے تھے اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے. کچھ ایسے لوگ تھے جو پتھروں کی عبادت کرتے اور درختوں کی عبادت کرتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو سورج اور چاند کی پرستش کرتے، سورج اور چاند کو پوجتے اور ان کو سمجھتے کہ یہ اللہ کے ساتھ ہمیں جوڑنے والے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا. تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یفرق بینہم، نبی علیہ السلام نے ان سب سے لڑائی کی، ان سے جہاد کیا اور ان میں کسی کے مابین کوئی فرق، کوئی تفریق نہیں کی کہ یہ چھوٹے درجے کے مشرک ہیں اور یہ بڑے درجے کے ہیں، یا یہ چلو فرشتوں کو پوجتے ہیں تو کوئی بات نہیں، یا انبیاء کو صالحین کو وسیلہ بناتے ہیں تو کوئی بات نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے ان سب سے لڑائی کی اور ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی کہ یہ چھوٹے مشرک ہیں یا کوئی بڑے. جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتا ہے وہ مشرک ہے اور مشرک سے کوئی تعلق نہیں. حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا مشرکین کی زمین میں رہنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ مشرکین سے اتنے دور رہو کہ لا یتراء نارہما، کہ وہ ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھ سکیں، ایک دوسرے کی آگ دکھائی نہ دے. تو حالانکہ روشنی بڑی دور سے دکھائی دیتی ہے، تو گویا کہ اتنا مشرکین سے دور رہنا چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے تمام مشرکین سے لڑائی کی، جہاد کیا اور ان میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا. اب امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ
ان کی نفی فرما رہے ہیں، تو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خلاف جہاد کیا، سب کے خلاف تلوار اٹھائی، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل اللہ تبارک و تعالی کا تکون فتنہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ تو یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 ہے۔ تو اس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وقاتلوہم، اور تم لڑائی کرو ان مشرکین سے، حتی لا تکون فتنہ، حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے، فتنہ کا قلع کما ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یہاں جو آیت مبارکہ میں لفظ ہے حتی لا تکون فتنہ، تو اس فتنہ سے مراد شرک ہے۔ جمہور اہل علم مفسرین کا یہی قول ہے کہ حتی لا تکون فتنۃ کا مطلب یہاں فتنہ سے مراد شرک ہے، حتی لا یکون شرک، حتیٰ کہ شرک نہ رہے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اللہ کو پوجنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے باقی رہ جائیں، اور جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کے الفاظ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے یخلص التوحید للہ سبحانہ وتعالی، یعنی خالص توحید اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے باقی رہ جائے، وحدانیت، یکتائی، انفرادیت، یہ سب توحید صرف اور صرف اللہ کے لیے رہ جائے، اور کوئی شرک نہ رہے دنیا میں۔ فرمایا فَإِنِ انتہوا، اور اگر یہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ جو وہ عمل کرتے ہیں ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہ واضح طور پر فرما دے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ تم مشرکین سے لڑائی کرو حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے۔ جبکہ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ کا اعتراف کر لیں، اللہ کی توحید کا، شہادتین کا اقرار کر لیں، تب تک مجھے ان سے لڑنے کا حکم دیا ہے۔ جب تک یہ شہادتین کا اقرار نہیں کر لیتے اتنی دیر تک مجھے ان سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے فرمایا فَإِذَا قَالُوهَا، اور جب وہ یہ کلمہ کہہ لیں، شہادتین کا اقرار کر لیں، دین اسلام میں داخل ہو جائیں، تو فرمایا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو انہوں نے پھر اپنے مال اور اپنے خون مجھ سے محفوظ کر لیے۔ فَإِذَا قَالُوهَا، جب انہوں نے یہ کلمہ کہہ دیا، توحید کا اقرار کر لیا، تو عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے۔ کیونکہ جب انسان مسلمان ہو جائے تو اب کہ المسلم اخو المسلم حرام علیہ دمہ و مالہ و عرضہ، مسلمان کا بھائی ہے اور اس پر حرام ہے اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ تو گویا کہ جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت دوسرے مسلمانوں پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ یہ کلمہ کہہ دیں تو گویا کہ انہوں نے مجھ سے اپنے مال کو بھی اور اپنے خون کو بھی مجھ سے محفوظ کر لیا، الا بحقیہا، ہاں مگر جو مال اور خون کا حق ہے اس حق کے مطابق ان کا خون بہایا جا سکتا ہے، ان کا مال لیا جا سکتا ہے، اور اس حق سے مراد جیسا کہ دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے
آپ نے فرمایا کہ لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر 3 صورتوں میں. پہلی صورت مرتد ہو جائے، دوسری صورت بوڑھا ہو، شادی شدہ ہو اور زنا کر لے، بدکاری کر لے، اور تیسری صورت النفس بالنفس، قتل کے بدلے قتل. کسی مسلمان نے دوسرے کو ناحق قتل کر دیا جان بوجھ کر تو اس کے بدلے اسے قتل کرنا جائز ہے، قصاصاً قتل کرنا. تو یہ بھی حق کی حق کا مفہوم ہے. اور مالوں کا حق کیا ہے؟ یعنی ان سے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، آپ ان سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کیجئے. تو یہ مطلب ہے مال اور خون کے حق کے ذریعے جو حق ہے وہ لیا جائے گا. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا پھر ان کا حساب اللہ پر ہے. یعنی ان کے ظاہر کے مطابق شریعت کے احکامات ان پر طاری ہوں گے، ظاہر کے مطابق ہی ان پر حدود نافذ ہوں گی، اور جو ان کے باطن کا معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. تو یہ دلیل امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے پیش کی کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ ان مشرکین سے لڑائی کیجئے، جہاد کیجئے حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے. تو آگے پیچھے جو شروع قاعدے میں بیان کیا تھا کہ کچھ لوگ سورج چاند ستاروں کی، کچھ فرشتوں کی، کچھ انبیاء صالحین کی، کچھ شجر اور حجر کی عبادت کرتے تھے، تو ان کی دلیلیں قرآن کریم سے پیش کر رہے ہیں. ودلیل الشمس والقمر، سورج اور چاند کی عبادت کی جانے کی دلیل، سورج اور چاند کی جو اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اس کی دلیل قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان. یہ پیچھے جو میں نے حدیث پڑھی ہے امرت ان اقاتل الناس، یہ صحیح بخاری میں 25 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، 25، اور صحیح مسلم میں 22 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. تو فرماتے ہیں دلیل الشمس والقمر، سورج اور چاند کی دلیل قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ومن آیاتہ اللیل والنہار، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، والشمس والقمر، سورج اور چاند، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تم سجدہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ تم اس اللہ کو سجدہ کرو خلقہن جس نے ان کو پیدا کیا ہے. تو جو خود مخلوق ہے تو مخلوق اپنے خالق کو سجدہ کرے. تو سورج اور چاند کی عبادت نہ کی جائے، ان کو سجدہ نہ کیا جائے، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کیا جائے جس نے ان کو پیدا کیا ہے. کیونکہ جو خود مخلوق ہے وہ یہ حق نہیں رکھتی کہ اس کی عبادت کی جائے، بلکہ جو خالق ہے وہی حق رکھتا ہے کہ عبادت بھی اسی کے لیے ہو. ان کنتم ایاہ تعبدون، فرمایا اگر تم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، صرف اللہ کو سجدہ کرو. اور یہاں شرط بیان کی کہ ان کنتم ایاہ ہوتا، اگر تم اسی کی عبادت، یعنی صرف اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ پھر سجدہ، رکوع، جھکنا، قیام کسی کے لیے، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، پھر کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو کیونکہ عبادت کے اجزاء ہیں سجدہ، رکوع، قیام، کسی کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جانا. تو نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما، جو شخص یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے آنے پر کھڑے ہوں اور اس کی تکریم میں لوگ جھک جائیں اور اس کے سامنے کھڑے ہوں، فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھے. تو اس لیے کسی کے آنے پر کھڑا ہونا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں کھڑے ہونے کی اجازت بھی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں واقع آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنو قریظہ کے، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان کے معاملے کا جو حاکم بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا،
وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا کہ جو ان کے بارے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام صحابہ تشریف فرما تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا قوموا لسیدکم کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں وجہ یہ تھی کہ جو یہودیوں کے سامنے، چونکہ حضرت معاذ فیصلہ کرنے والے تھے سعد رضی اللہ عنہ، تو اس لیے یہودیوں کے سامنے ان کی ایک اہمیت بنانے کے لیے کہ مسلمان بھی اس بندے کو چودھری سمجھتے ہیں اور اس کے فیصلے کو حتمی سمجھتے ہیں، تو اس سے بعض علماء نے یہ بھی توجیہ جواز کی نکالی ہے کہ اگر جو جس کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اگر وہ پسند نہیں کرتا یا وہ کہتا نہیں ہے کہ میرے آنے پر کھڑے ہو، خود لوگ استاد کے احترام میں یا اپنے باپ کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں شرعن کوئی کباہت نہیں، جائز ہے۔ لیکن عقیدت مندی کے طور پر کسی بزرگ کے سامنے کھڑے ہو جانا، یہ بھی ماشاءاللہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یہ ہماری ان کے سامنے، ان کی اللہ کے سامنے، تو اس طرح کی تکریم جو اللہ کا حق ہے وہ بندے کو دینا، یہ شرک ہے۔ تو فرمایا کہ سجدہ اس کو کرو جس ذات کو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دلیلیں ایسی پیش کی ہیں جو اس بات کی واضح ثبوت ہیں کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ بھی گزرے جو سورج چاند ستاروں کی پرستش کرتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے، جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 76 سے لے کر 78 تک رب تعالیٰ نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، جب نبی ابراہیم علیہ السلام نے رات چھا گئی، رات کا اندھیرا بڑھ گیا تو دیکھا ستاروں کو، ستارے کو دیکھا تو کہنے لگے ھذا ربی، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو۔ فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، چاند کے آنے پر اس کی روشنی چاند کے نکلنے پر اس کی روشنی ٹمٹمانے لگی اور اس کی روشنی ماند پڑ گئی، تو اس وقت انہوں نے فوراً کہا کہ لا احب فلما افل قال لا احب الافلین، کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو خود جن کی زندگی میں غروب ہونا ہو وہ کیسے خالق کائنات یا وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، اسے جب چاند کو دیکھا نمودار ہوتے ہوئے بڑی تمازت میں، بڑی روشنی میں، تو فرمانے کہ هذا ربی، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہو۔ فلما افل، جب چاند بھی چھپ گیا دن چڑھنے پر، قال ان لم يهدني ربی، اگر میرے اللہ نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت نہ کی، رہنمائی نہ فرمائی، تو لأکونن من القوم الضالین، تو میں تو گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، جب دن چڑھا یا سورج نکلا تو کہا یہ تو سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ روشنی ہے، اس نے تو ہر طرف ہر سو کہ یہ سب سے بڑا یہی رب ہوگا۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو نبی ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے اے میری قوم، میں برات کا اظہار کرتا ہوں ہر تمام ان معبودان باطلہ سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تو یہ نبی ابراہیم کی قوم میں کچھ ایسے لوگ تھے جو سورج چاند ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں بھی بیان فرمایا ہے، سورہ نمل کی 24 نمبر آیت پہ یہ ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ہد ہد کے بارے میں نبی سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو جب وہ واپس آیا ہد ہد، تو اس نے آ کر اطلاع دی ملکہ بلقیس کے بارے میں اور اس کی قوم کے بارے میں، تو ہد ہد نے کہا وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا ہے بلقیس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی کہ وہ اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ ہمیشہ شیطان کے ورگلانے پر، اس کے پھسلانے پر، اس کے
انسان کو وسوسہ ڈالنے پر کہ یہ بہت بڑی مخلوق ہے، اس کی روشنی ہر طرف پھیلنے والی ہے، تو گویا کہ یہ ہوگا تو دنیا میں ہریالی ہے، اگر یہ نہیں تو دنیا میں زندگی میں کوئی سکون نہیں، تو گویا کہ یہ تمہارا رب ہے، تو لوگوں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے۔ فصدہم عن السبیل، اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا، تو پتہ چلا کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ در حقیقت شیطان کے بہکاوے میں ہے، شیطان نے اس کے لیے اس کے عمل کو مزین کر رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کتنے ایسے لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، اور شرک کرنے پر اللہ ان کو اور دیتا ہے، تو ان کے لیے شیطان یہ مزین کرتا ہے، دیکھا تم نے فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے، اس کی قبر پر جا کے دیگیں دی تھیں، چادریں چڑھائی تھیں، وہاں دمالیں ڈالی تھیں، وہاں تم نے جا کے شرینیاں بانٹی تھیں، دیکھو اللہ نے تمہیں بیٹا دے دیا، اس پیر صاحب کے طفیل تمہیں بیٹا مل گیا۔ تو یہ اس طرح کے جھانسے شیطان دیتا ہے، اور انسان اپنی گمراہی میں اور پختہ ہو جاتا ہے، تو یہ شیطان کا ان کے لیے اعمال کو مزین کرنا ہے۔ فہم لا یہتدون، تو وہ ہدایت حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ شیطان نے ان کے لیے ان کو جس راستے پر بری راہ پر چلایا تھا، ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین بھی کر دیا، بھی بڑے اچھا کام ہے، دیکھو تم یہ کرتے ہو، تمہیں خورت دیتا ہے، تم پر بڑی خیر ہوتی ہے۔ تو یہ دو قوموں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے، تو یہ سورج چاند کی پرستش کرنے والی قومیں اس وقت بھی موجود تھیں، اور اس لیے نبی علیہ السلام پر جو قرآن اتارا گیا اس میں ان لوگوں کی نفی کی گئی۔ وَدَلِيلُ الْمَلَائِكَةِ قَوْلُهُ تعالی، آگے فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی دلیل، کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا یا اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرنا، تو اس کی دلیل امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 ہے، آیت نمبر 80، اس میں فرمایا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کسی انسان کے لیے یہ لائق نہیں کہ جب اللہ اسے کتاب دے دے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے دے، نبوت سے سرفراز فرما دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے، کونوا عباد لی، کہ تم میری عبادت کرنے والے بن جاؤ اللہ کے علاوہ، یہ کسی بھی بشر کے لیے لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت عطا فرما دے اور نبوت عطا فرما دے، اور پھر لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف دعوت دے۔ تو اس سے کئی چیزوں کا فائدہ اس آیت سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی کتاب و حکمت یا نبوت دی ہے وہ انسانوں کو دی ہے، کوئی نوریوں کو اللہ نے نبوت نہیں دی، بلکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے ہمکنار فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہر نبی نے، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی رجال بھیجے، ہر ایک کو یہی وحی کی کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی نے توحید کا پرچار کیا ہے، کسی نبی نے شرک کو، بدعت کو، خرافات کو نہیں پھیلایا، اور نہ لوگوں سے کہا کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، لیکن نبی نے کیا کہا، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، کہ تم اللہ والے بن جاؤ، ربانیین بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم لوگوں کو کتاب و حکمت سکھاتے ہو، اور اس لیے کہ تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ ہی اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا کر بیٹھ جاؤ، نہ ہی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا کے بیٹھ جاؤ۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کہ وہ اللہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تو یا پھر کیا وہ بشر تمہیں حکم دیتا ہے کفر کا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تو یہ دونوں مفہوم اس آیت سے ملتے ہیں، تو یہاں واضح طور پر نفی کر دی گئی فرشتوں کی، کہ فرشتے وہ بھی عبادت کے لائق نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ اس لائق ہیں کہ ان کا اللہ کی
بندگی میں کوئی حصہ ہے یا کوئی عمل دخل ہے تو وہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ آگے فرمائیں وہ دلیل الانبیاء، اور انبیاء کی دلیل کہ انبیاء کی عبادت کرنے کی جو نفی ہے وہ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116، فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ، جب فرمایا رب تعالیٰ نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ اور معبود بنا لو؟ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ قال سبحانک، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی، نہیں ہے لائق میرے لیے، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق ہی اصل نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ، اگر بفرض محال، ان کنت قلتہ، اگر میں ایسی بات کہی بھی ہوتی، اگر میں نے کہی بھی تھی، فقد علمت، اللہ تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، جو میرے سینے میں ہے تو اس کو جانتا ہے، ولا اعلم، جو کہ میں نہیں جانتا، ما فی نفسی، جو تیرے دل میں ہے، انک انت علام الغیوب، اللہ تو بہت زیادہ غیب کو جاننے والا ہے، تو بہت زیادہ غیب کو جاننے والا ہے۔ تو یہ بڑے واضح انداز میں اللہ رب العزت نے نبی عیسیٰ ابن مریم سے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، اس کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ نہ کسی نبی کی عبادت، نہ کسی ولی کی عبادت، نہ کسی حمام کی، تو کسی کی بھی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں یدعون، جو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جو اپنے رب کی طرف وسیلہ، ذریعہ اور واسطہ تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، تو کون ان میں سب سے زیادہ قریب ہے، وہ یرجون رحمتہ، اور پھر اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، وہ یخافون عذابہ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو یہاں یبتغون الی ربہم الوسیلہ کے لفظ سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس مسئلے سے استدلال کیا ہے کہ وہ دلیل الصالحین، صالحین کی غیر اللہ کے علاوہ جو عبادت کی جاتی ہے اس کی دلیل یہ ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کی بجائے اگر قرآن کریم کی سورہ توبہ کی یہ آیت سامنے رکھی جاتی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون، تو اللہ نے فرمایا کہ اتخذوا احبارهم، انہوں نے پکڑ رکھا تھا اپنے مولویوں کو، اپنے علماء کو، احبار یہ حبر ان کی جمع، حبر کہتے ہیں عالم کو، اور بعد میں حبر بھی کہا ہے، حبر یعنی علماء، ورہبانہم، راہب کی جمع رہبان، ورہبانہم، اور اپنے صالحین کو، نیک لوگوں کو انہوں نے پکڑ رکھا تھا، ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب پکڑ رکھا تھا، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کے لیعبدوا الہا واحدا، ایک الہ، ایک معبود اللہ کی عبادت کریں، کیوں؟ لا الہ الا ہوا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ و پاک ہے، عما یشرکون، اس چیز سے جس کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی علیہ السلام اس کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ کے پاس عدی بن حاتم، حاتم تائی کا بیٹا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تھا تو میرے گلے میں صلیب لٹک رہی تھی، اور میں عیسائیت کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، انا لسنا نعبدہم، ہم تو اپنے
مولویوں کو اپنے نیکوکار لوگوں کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ، کیا جس چیز کو وہ حلال کرتے تھے، ٹھیک ہے، الیس یحرمون ما احل اللہ، کیا نہیں تھا ایسا کہ جس چیز کو وہ حرام کر دیتے تھے جس کو اللہ نے حلال کیا ہوتا تھا، فتحرمون، تم اس کو حلال سمجھتے تھے؟ تو الیس یحرمون ما احل اللہ، کیا نہیں تھا جس کو وہ حرام کہتے تھے، ما احل اللہ، جس کو اللہ نے حلال کیا ہوتا تھا، تو فتحرمون، تم اس کو حرام ہی سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ نے اس کو حلال کیا، لیکن مولویوں نے، صوفیوں نے، ان کے بڑوں نے اسے حرام کہا تو انہوں نے حرام سمجھ لیا۔ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور وہ حلال کہتے تھے اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام کیا تھا، فَتَسْتَحِلُّونَهُ، اور تم بھی اسے حلال سمجھتے تھے۔ قَالَ قُلْتُ بَلَىٰ، تو عدی بن حاتم فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ایسا تو تھا، ایسا تو ہم کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت ہے۔ یہ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے 3095، 3095 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، اور تفسیر تبری کی جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 210 پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہاں بڑے واضح انداز میں اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی حلال کردہ چیز کو، چاہے وہ اللہ کی کتاب میں حرام ہوتی، تو حلال کردہ چیز کے معاملے میں تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ان کی یہ کیفیت بیان کی کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں کے پیچھے، اپنے بڑوں کے پیچھے، اپنی مولیوں کے پیچھے، اپنے عابد اور زاہد صالحین کے پیچھے لگ کے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیا، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا، اور یہی ان کی عبادت ہے، کیونکہ حلال حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں صحابہ نے کسی چیز کی حلت یا حرمت کے بارے میں پوچھا اور آپ کو علم نہیں تھا، تو آپ نے واضح طور پر اس بارے میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مجھ پر کوئی چیز نازل نہیں کی، اللہ نے اس چیز کی حلت یا حرمت کے بارے میں مجھ پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ گویا کہ اللہ کے نبی بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، جس کو اللہ حلال کرتے تھے اسی کو حلال سمجھ، جس کو اللہ حرام کرتے تھے اسی کو حرام سمجھتے تھے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے سورۃ تحریم میں جب کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کر رہے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ پر حلال کیا؟ تو گیا کہ کسی چیز کی حلت اور حرمت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی شریعت وضع کرنے والا ہے، اور اللہ کا نبی اس شریعت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے سورہ نوح کے اندر قوم نوح کی جو ایک بری عادت تھی، برا عمل تھا، شرک تھا، اس کو بیان کیا ہے کہ وہ اپنے صالحین کی عبادت کرتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا، تو انہوں آپس میں کہنے لگے کہ تم اپنے معبودوں کو کبھی نہ چھوڑنا، یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا، یہ بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی مورتیاں بنا کر انہوں نے اپنے پاس رکھ لی، جب اللہ کی بات کرتے اس کو سامنے رکھ دیتے، اس کو سامنے رکھ کے تو اللہ کی عبادت کرتے، تو یہ ان مورتیوں کو پوجا کرتے تھے، صالحین کی مورتیاں بنا کر ان کی پرستش کرتے۔ فرمایا کہ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا، سورہ نوح کی آیت نمبر 23 اور 24۔ آگے فرماتے ہیں ودلیل الاشجار والاحجار، اور پتھر کی اور درخت، یعنی درخت اور پتھر کی عبادت کرنے کی جو دلیل ہے وہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔
و دلیل الاشجار، اشجار شجر کی جمع ہے اور احجار حجر کی جمع ہے. تو درختوں کی اور پتھروں کی پوجا کرنے کی دلیل قرآن کریم میں قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے دیکھا لات اور عزا کو، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسرے منات کو. اس کی تفسیر میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک واقعہ لے کر آئے ہیں. فرماتے ہیں حدیث ابی واقد اللیثی، ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حدیث ہے، فرماتے ہیں خرجنا مع النبی، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے، الی حنین، حنین کی طرف. حنین یہ طائف کی طرف کا علاقہ ہے حنین. تو یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں دو جنگیں ایسی ہوئی تھیں جو غیر فیصلہ کن جنگیں تھیں، جس میں کوئی حتمی فیصلہ صحیح طور پر نہ ہو سکا کہ کافر جیتے ہیں یا مسلمان جیتے ہیں، نہ ہی حتمی طور پر فیصلہ کفار کے حق میں ہو سکتا ہے نہ مسلمانوں کے حق میں. تو فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ حنین کی طرف نکلے، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، اور ہم نے وَنَحْنُ، اور ہم حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، نئے نئے کفر کے زمانے کے تھے، کفر کے زمانے سے نئے نئے ہم اسلام میں آئے تھے. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، اور مشرکین کے لیے ایک بیری کا درخت تھا، یعکفون عندہا، جس کے پاس وہ اعتکاف کرتے، وہاں جا کر بیٹھے رہتے، کئی کئی دن گزارتے، جیسے آج کل قبروں پر مجاور بیٹھے ہوتے ہیں کئی کئی دن چلے کاٹنے کے لیے اور اعتکاف کر کے بیٹھتے ہیں. تو ان کے پاس اعتکاف کرتے، وینوتون بہا اسلحتہم، اور وہاں اپنے اسلحہ وغیرہ بھی لٹکایا کرتے تھے. تو مشرکین مکہ اس بیری کے درخت کی بڑی پوجا کرتے، بڑا اسے معزز اور مکرم سمجھتے، بڑا باعث ببرکت سمجھتے، اور وہ اپنے جو اسلحہ وغیرہ تھی وہ بھی اس درخت پر لٹکایا کرتے تھے. یقال لہا ذات و انوات، اور اس درخت کو ذات و انوات کہا جاتا تھا. ذات و انوات نہیں لٹکانے والا، جس پر لوگ اپنی چیزیں لٹکاتے ہیں. جیسے مجھے اکاڑا میں ایک تاندہ والا کے پاس ایک گاؤں تھا دول ماجرا، تو وہاں ہم کسی تبلیغی پروگرام پہ گئے، تو وہاں ہمیں دیکھا کہ لوگ ایک درخت کو بڑا معزز اور متبرک سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہاں فلاں پیر صاحب آئے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھے تھے، پھر یہاں سے آگے چلے گئے تھے. تو یہ بڑا معزز درخت ہے. اس پر انہوں نے اپنی شادیوں والے ہار، اپنی شادی پر جو دلہے ٹوپی پہنتے ہیں وہ ٹوپیاں لٹکا رکھی تھی، کسی نے تسبیحیں لٹکا رکھی تھی، کسی نے کوئی کپڑے اپنے شعرے گانے وہاں لٹکا رکھے تھے. تو بہرحال آج بھی وہ صورتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو اس وقت کے مشرکین کے اندر پائی جاتی تھیں. تو فرمایا یقال لہ ذات انوات، اسے ذات انوات کہا جاتا تھا. فمررنا بسدرہ، تو ہم بھی ایک بیری کے پاس سے گزرے، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اجعل لنا ذات انوات، ہمارے لیے بھی کوئی درخت اور اسلحہ لٹکانے کے لیے معزز کوئی درخت مقرر کر دیجئے، کما لہم، جیسے ان مشرکین کے لیے ذات و انوات ایک اسلحہ لٹکانے کے لیے ایک درخت ہے. اب ان کا جو مطالبہ یہ تھا کہ جس طرح وہ ایک درخت کو معزز سمجھتے تو ہمیں بھی کوئی درخت کی اجازت دے دی جائے. تو حدیث میں ہے، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے 2180 نمبر پر، 2180 صحیح حدیث ہے. فقال النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر جواب دیتے ہوئے فرمایا، ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ بات تو ویسی ہی ہوئی جیسے نبی موسیٰ کی قوم نے کہا تھا. ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ تو بات ایسے ہی ہوئی جیسے نبی موسیٰ کی قوم نے مطالبہ کیا تھا اپنے نبی سے، اور کہنے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کیا موسیٰ باقی لوگوں کے معبود ہیں، مورتیاں ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کئی کئی چیزوں کو مقدس سمجھتے ہیں،
تم بھی ہمیں کوئی ہمارا معبود اس کی مورتی بنا دو، اس کی تصویر بنا دو، ہم اس سے پوجا کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام، یہ تو وہی بے ڈھنگی بات ہے جو نبی موسیٰ کی قوم نے کہی تھی۔ تو کیا کہا تھا موسیٰ کی قوم نے، علیہ السلام کی قوم نے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اللہ کے رسول نبی موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے مورتی نما جیسے ان کے معبود ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لترکبن، تم ضرور سواری اختیار کرو گے، لترکبن، تم ضرور سوار ہوگے، سنت من کان قبلکم، پہلے لوگوں کے طریقوں پر، یعنی تم ضرور وہ روش اختیار کرو گے جو پہلے لوگوں کے طور طریقے تھے۔ جامع ترمذی کی یہ صحیح روایت ہے، اور اسی کی وضاحت میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور پیروی کرو گے پہلے لوگوں کے برے طریقوں کی، شبرن شبرن، ایک ایک بلشت، بلشت پر بلشت، پوری پوری بلشت بلشت، یعنی تم ان کی پیروی کرو گی، وزراعًا بزراعٍ، اور ایک فٹ فٹ تک، فٹ فٹ اور ایک میٹر میٹر تک، یعنی تم قدم با قدم ان کی پیروی کرو گے جو تم لوگ تم سے پہلے گزر گئے ہیں۔ پھر آپ نے مثال دی حتی لو دخلوا جحر ضب، اگر ان میں سے کچھ لوگ کسی سانڈے کی بل میں داخل ہوئے، تبعتموہ، تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے، تم بھی وہاں داخل ہونے کی کوشش کرو گے، یعنی جو الٹے سیدھے برے کام انہوں نے کیے ہیں تم بھی وہ برے کام کرنے کی پوری پوری کوشش کرو گے۔ حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص سانڈے کی بل میں اگر داخل ہوا تھا، اتنا اس نے بے ڈنگا کام، ایسی حرکت کی تھی، تم بھی وہ ضرور کرو گے۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول، الیہود والنصارى، جو من کانا قبلکم، آپ نے فرمایا تم سے اپنے پہلے لوگوں کے تم پیروی کرو گے، یہ پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ قال فمن، تو آپ نے فرمایا پھر اور کون سے ہو سکتی ہیں؟ یہ تم یہود و نصارہ کے طور طریقوں پر اسی طرح چلو گے جیسے تمہارے پہلے چلے گئے، تو تم بھی وہ بری عادات پر چلو گے، ان کو اپناؤ گے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ جو بری حرکتیں ان میں پائی جاتی تھیں تمہارے اندر بھی پائی جائیں گی۔ اسی طرح شجر حجر کی، اللہ کے علاوہ عبادت کی نفی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس ببول کے کیکر کے، جنگلی کیکر کے درخت کو کٹوا دینا جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، تاکہ لوگ اس کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا، تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ چیز ہم شرک کی طرف جائے گی، جب کسی چیز کی اندھی عقیدت مندی ہو جائے تو پھر شرک جیسے گناہ جرم جنم لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ ببول کا درخت، جنگلی کیکر کا درخت کٹوا دیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہی یہ موقوف روایت ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے تو کہنے لگے واللہ انی اعلم انک حجر، واللہ انی لعالم انک حجر، اللہ کی قسم میں جانتا کہ تم محض ایک پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو نہ کوئی نفع دے سکتے ہو، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ دیتے ہوئے، ما قبلتک، میں کبھی تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ تم مقدس نہیں ہو، نہ تم نفع نقصان کے مالک ہو، نہ تم کوئی اختیارات رکھتے ہو، یہ تو صرف تمہیں بوسہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تجھے بوسہ دیتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا عقیدہ یہی تھا کہ کوئی ڈھیری، کوئی پتھر، کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی چیز انسان کے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو یہ تھا تیسرا قاعدہ جو ہم نے پڑھا۔
القاعدۃ الرابعہ، چوتھا قاعدہ، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان مشرکی زماننا، بے شک ہمارے زمانے کے مشرکین، اغلازو، زیادہ غلیظ ہیں، شرکن، شرک کے اعتبار سے زیادہ گھنونے ہیں، زیادہ گندے ہیں یا زیادہ غلیظ ہیں، شرکن، شرک کے اعتبار سے، من الاولین، پہلے لوگوں سے، جو پہلے لوگوں میں پہلے لوگ جو شرک کرتے تھے ان کے شرک کی نسبت ہماری زمانے کے جو مشرکین ہیں یہ شرک میں زیادہ گندے ہیں اور زیادہ غلیظ ہیں اور زیادہ حماقت پر مبنی شرک کرتے ہیں۔ اب اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں، لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ، کیونکہ جو پہلے لوگ تھے، یشرکون فی الرخاء، کہ وہ آسانی میں، جب حالات خوشحال ہوتے، آسانیاں ہوتی، رخا ہوتا نرمی آسانی، تو یشرکون فی الرخاء، وہ نرمی اور آسانی کے دنوں میں تو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، لیکن جب مشقت آ جاتی تھی، جب کوئی پریشانی آئی تھی، جب تنگی آئی تھی، وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، وہ اخلاص کو اپناتے تھے، ایک اللہ کو پکارتے تھے، فی الشدہ، سختی کے اندر۔ تو یہ فرق ہوا کہ اس زمانے کے جو مشرکین تھے، ہمارے زمانے کے مشرکین ان لوگوں سے زیادہ غلیظ اور زیادہ گندے ہیں شرک کے اعتبار سے، کیونکہ جو پہلے لوگ تھے وہ نرمی میں، آسانی میں، خوشحالی میں تو شرک کرتے تھے، وہ یخلصون فی الشدہ، لیکن جب تنگی آئی تھی، جب پھنس جاتے، جب دیکھتے کہ اب یہاں سے کوئی اور بچانے والا نہیں ہے، تو صرف اور صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اور فرماتے وہ مشرک زماننا، حالانکہ ہمارے زمانے کے جو مشرک ہیں، شرکہم دائم، ان کا شرک دائمی ہے، وہ تو پھر بھی تنگی میں توحید کو اپنا لیتے تھے لیکن نرمی میں شرک کرتے تھے، لیکن یہ ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں، شرکہم دائم، ان کا شرک دائمی ہے، ہمیشہ کی تنگی اور سختی دونوں حالتوں میں مشرک ہی رہتے ہیں۔ شرکہم دائم، ان کا شرک دائمی ہے، پھر رخا، نرمی میں بھی، آسانی میں بھی، و شدتی، اور سختی میں بھی۔ اور اس کی دلیل، والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان، والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں، دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے توحید پرست ہو کر توحید کے طور پر اللہ کو پکارتے تھے۔ فلما نجاہم، جب اللہ ان کو نجات دیتا تھا، الی البر، خشکی کی طرف، جب بھنور سے کشتی نکل جاتی، جان چھوٹ جاتی، بچ جاتے، تو اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کرنا شروع، اذا اچانک وہ شرک کرتے، پھر وہ شرک شروع کر دیتے۔ یہاں بڑے واضح انداز میں اللہ رب العزت نے سابقہ امتوں میں جو مشرکین تھے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، یا اس زمانے کے جو پہلے لوگ تھے، اس زمانے کے، ہماری اس امت محمدیہ کے جو پہلے لوگ جو مشرک تھے، کفار مکہ، وہ پھر بھی تنگیوں میں صرف اللہ کو پکارتے تھے کہ یہاں اللہ نے ہی مدد کرنی اور یہاں کوئی نہیں نجات دے سکتا، اور جب آسانی ہوتی پھر وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اس امت کے جو مشرک ہیں وہ بہت زیادہ غلیظ ہیں شرک کے اعتبار سے۔ دلیل حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو کہ سنن نسائی کی روایت ہے، اور اس کا نمبر ہے 4067، 4067۔ تو اس روایت کے اندر نبی علیہ السلام سے جو دن 4 مردوں اور 2 عورتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور ان میں ذکر کیا گیا حدیث کے الفاظ، وہ اما اکرمہ، اور جو اکرمہ تھا، اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، فراقیب البحر، جب مکہ فتح ہوا تو وہ چپکے سے مکے سے نکلا اور جدہ ساحل سمندر کی طرف گیا،
اور سمندر میں سوار ہو کر اپنے آپ کو یعنی فرار ہو گیا مکہ سے جان بچانے کے لیے۔ حدیث میں فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفٌ، تو ان کو تیز آندھی طوفان نے جکڑ لیا، سمندر کے اندر طغیانی آئی، طوفان آیا اور کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ فقال اصحاب السفینہ، تو کشتی والے کہنے لگے اخلصو اخلصو، ایک اللہ کو پکارو، خالص اللہ کو پکارو۔ فإن آلہتکم، پس بے شک تمہارے جو باقی معبود ہیں، لا تغنی عنکم شیئا، ہاں ہونا یہاں تمہارے معبود میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تصور کیجیے کہ اس وقت نبی علیہ السلام کے زمانے کے مشرک پھر بھی یہ سمجھتے تھے کہ جہاں کوئی مدد نہیں کرنے والا وہاں اللہ ضرور مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ تو وہ جب کہتے بھی یہاں سے چھٹکارا کوئی دنوں سے اللہ کی ذات، تنگی انتہا درجے کی تنگی میں صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ تو کہنے لگے فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ، تمہارے معبود، لا تغنی عنکم شیئا، تم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جب یہ بات اکرمہ نے سنی تو اللہ نے کایا پلٹنی تھی، دل پر ایسے جا کے بجلی کی طرح لگی کہ دل سے کفر کے پردے ہٹ گئے اور دل کا آسمان کفر کے پردے چھٹ جانے سے صاف شفاف ہو گیا۔ کہنے گا واللہ لئن لم ینجینی من البحر، واللہ اللہ کی قسم، لئن لم ینجینی من البحر، اگر سمندر سے مجھے کوئی نہیں نجات دے سکتا، الا الاخلاص، صرف ایک اللہ کو پکارنا، اخلاص توحید ہی مجھے بچا سکتی ہے، لا ینجینی فی البر غیرہ، تو پھر خشکی پر بھی اللہ کے علاوہ کوئی مجھے نہیں بچا سکتا۔ اگر سمندر میں اگر اللہ ہی بچانے والا ہے، توحید ہی خالص اللہ کو پکارنا ہی نجات دیتا ہے، تو پھر خشکی پر بھی وہی نجات دینے والا ہے۔ اللہ نے ہدایت دے دی، بات سمجھ آ گئی، دعا کی اللہم ان لک علی عہدا، کہنے گا اے اللہ تیرا مجھ پر یہ وعدہ ہے، تیرے لیے میں اپنے اوپر یہ وعدہ کرتا ہوں، ان انت عافیتنی مما انا فی، اے اللہ اگر تو نے مجھے عافیت میں رکھا، مصیبت سے بچا لیا جس مصیبت میں اس وقت میں ہوں، اگر تو نے مجھے عافیت دے دی، بچا لیا، ان آتی محمدن، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، حتی ازا یدی فی یدی ہی، حتیٰ کہ میں اپنے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ دوں گا، فلا اجدنہ عفوا کریما، تو مجھے بڑی امید ہے کہ میں نبی کو معاف کرنے والا، کریمن عزت دار پاؤں گا، فلا اجدنہ عفوا کریما، میں اللہ کے رسول کو ضرور معاف کرنے والا اور عزت کرنے والا پاؤں گا، عزت دار۔ فجا، تو پھر وہ واپس پلٹ آیا، فاسلم، اور آ کر مسلمان ہو گیا۔ تو اب یہاں بڑے واضح پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت کے مشرکین، قرون اولا کے یا پہلی امتوں کے جو مشرک تھے، یا اس امت کے جو پہلے مشرک لوگ تھے، وہ اتنے گندے نہیں تھے شرک میں، اتنے غلیظ، اتنا سخت شرک نہیں کرتے تھے جتنے آج کے مشرکین کرتے ہیں۔ یہ تنگی اور آسانی دونوں حالتوں میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جبکہ وہ لوگ آسانی میں تو شرک کرتے تھے، لیکن جب تنگی آ جاتی تھی، مصیبت پڑ جاتی، تو پھر صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور تنگی میں، آسانی میں غیر اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال قرآن کریم میں یا کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہیں، اور اللہ کا علم اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر ہیں، اور اپنے علم کے اعتبار سے اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں۔ جبکہ ہمارے یہاں ابتدائی کلاسوں میں، اسکول میں پڑھایا تھا اللہ ہر جگہ موجود ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں، اللہ اپنی عرش پر موجود ہے اور اس کا علم ہر جگہ کو گھیرے ہوئے ہے۔ لیکن جو آج کا مشرک ہے
وہ نبی علیہ السلام کو حاضر اور ناظر سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ موجود بھی ہیں، ناظر اور دیکھنے والے ہیں۔ حاضر کا معنی موجود ہیں اور ناظر کا معنی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے اللہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ اللہ سے زیادہ طاقت اور اللہ سے زیادہ صفت انہوں نے نبی علیہ السلام کو دے دی۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال، ہم ہر نماز میں آج کے مشرق بھی جب نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یعنی اس جہان میں، اس سے پہلے جہان میں اور اس کے بعد والے جہانوں میں اللہ ہی رب العالمین ہے۔ لیکن کتنے زور و شور سے ہماری محفلوں میں یہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں کہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ حالانکہ یہ جملہ ہی کفر یا کلمہ ہے اور قرآن کریم کی واضح نصوص کے خلاف ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں نبی ابراہیم کی دعا ذکر کی، نبی موسیٰ کی، نبی عیسیٰ کی، نبی یوسف کی، دیگر انبیاء کی، نبی یعقوب علیہ السلام کی، نبی ایوب علیہ السلام کی، نبی نوح علیہ السلام، کتنے بیسیوں انبیاء کی دعائیں ذکر کی، لیکن کسی نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ وسیلہ بنایا ہے اور نہ آپ کی طفیل اللہ سے سوال کیا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ ہے۔ اسی طرح اکثر مساجد میں، خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر کی مساجد میں، جمعے کے دن نماز ادا کرنے کے بعد سلام کی محفل ہوتی ہے، اور اس میں جو ان کے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے جو سلام لکھا تھا اور خود بنایا تھا، وہ سلام یہ پڑھتے ہیں۔ اس سلام کے اندر یہ کلمات پڑھتے ہیں، جس کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہان، اس نبی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہان، اس نبی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ اور پھر اسی طرح پنجابی میں ایک کہاوت یہ لوگ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں رب دا پھڑیا چھڑاوے محمد، اور محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ رب دا پھڑیا یعنی جس کو اللہ نے پکڑ لیا ہے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا دیں گے، اور اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا ہے اس کو کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا، نہ اللہ چھڑا سکتا، نہ کوئی اور چھڑا سکتا ہے۔ اور یہ بھی شرک اور کفریہ کلمات ہیں۔ اس طرح احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے اور شعر بنایا ہے، جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، وہ مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کو ایک ذات بنا دیا ہے۔ تو یہ بہت سے کلمات کفریہ۔ اسی طرح جب بھی کوئی مصیبت میں یہ پھنستے ہیں یا خوشی سے، تو نعرہ حیدری یا علی، علی مشکل کشا، یا دستگیر، غوث اعظم، داتا، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے علاوہ اوروں کو مدد کے لیے تنگیوں میں، آسانیوں میں غیر اللہ کو پکارنا۔ تو یہ ثابت کیا ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں چوتھا قاعدہ، کہ اس زمانے کے مشرکین کی نسبت ہمارے زمانے کے مشرکین زیادہ غلیظ ہیں اور زیادہ خطرناک ہیں۔ اور یہ پکی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل، یہ نہیں کہ اس کے لیے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنا بڑا مشکل لگتا تھا یا اس کی زبان پر نہیں آتا تھا، لیکن وہ لوگ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو پھر اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، وہ جانتے تھے۔ اس لیے تو ابو لہب نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحدہ، کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر اس نے ایک کو معبود بنا دیا ہے۔ تو یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ سب کفار مکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ زبان سے اقرار کر لیا تو پھر اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ لیکن آج یہاں لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی ہیں، نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے بھی ہیں، پھر بھی غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، غیروں سے امیدیں رکھی جا رہی ہیں، غیروں پر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ ایسے شرک کفر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ ہمیں
شرک جیسے گناہوں جرم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے اساتذہ کو جب تک زندہ رہیں اللہ توحید پر قائم اور دائم فرمائے، اور جب اس دنیا سے جائے اللہ اپنے توحید پرست بنا کر لے جائے۔ شرک سے، بدعت سے، خرافات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، ایک سوال آیا ہے کہ مہمانوں کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا یا مہمانوں کا آپ کے لیے کھڑا ہونا کیسا ہے؟ اگر کوئی مہمان آئے تو اس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوا جا سکتا ہے، لیکن تکریم کے طور پر یعنی جو بڑے آئے ہیں یا والد صاحب آئے ہیں، کوئی آیا تو مہمان کا استقبال کرنا تو یہ شرن کوئی کی بات نہیں ہے، لیکن یہ عقیدت مندی کے طور پر کس لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ باقی بہتر یہی ہے کہ اس سے بھی احتراز کیا جائے، اگر کھڑے ہو جائیں تو جائز ہے، افضل نہیں ہے۔ ہاں جی۔ اور یہ کہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی جو چاہے معاف کر سکتے، تو ہاں جی، اس سے یہ استدلال کیسے کیا جاتا ہے کہ صرف شرک اکبر مراد ہے اور ریاکاری یا کوئی چھوٹی شرک کی صورت مراد نہیں ہے؟ اصل میں اس سے مراد شرک اکبر ہی ہے۔ شرک اکبر جو ہے اس کے بارے میں بھی شرک اکبر اللہ معاف کر دیں گے، لیکن دنیا کے اندر زندگی میں ہی اگر انسان شرک اکبر سے معافی مانگ لے، لیکن اگر کوئی بندہ شرک اکبر کرتا دنیا سے چلا گیا اور اس نے توبہ نہ کی تو پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرے گناہ ہیں، دوسرے گناہ اگر دنیا میں اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر شرک سے ہٹ کر دوسرے گناہ کیے ہوئے اور اللہ کے پاس چلا گیا تو وہ گناہ اللہ کی مشیت میں ہوں گے، اللہ چاہے گا تو سزا دے کر پھر جنت میں بھیجے گا، اور اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ رہا مسئلہ شرک اصغر، ریاکاری، دکھلاوا، تو اس کے بارے میں بالاتفاق یہی موقف ہے کہ شرک اکبر کرنے والے کے سارے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جبکہ شرک اصغر ریاکاری کرنے والے کا صرف وہی عمل تباہ ہوتا ہے جس عمل کے اندر وہ ریاکاری کر رہا ہوتا ہے، باقی اس کے اعمال نیکیاں قبول ہوں گی، لیکن جو شرک اکبر ہے اس کی سابقہ ساری نیکیاں تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ لیکن شرک اصغر جو ہے اس کے میں جو شرک اصغر جس عمل کے اندر کر رہا ہے صرف وہی عمل تباہ ہوگا، باقی اعمال اس کی نیکیاں قبول ہوں گی، لیکن یہ ہے کوتاہی، ہے گناہ ہی۔ ہاں جی، جی۔ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ اسماء و صفات کا انکار کرنا یا اس میں تعویل کرنا یہ کون سے والے شرک میں آتا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے ایسے گروہ بھی ہیں لیکن ان کو مشرک نہیں کہا جاتا، تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو کیسے سمجھا جائے؟ اصل میں کتاب و سنت سے جو ہٹنے والے گمراہ فرقے ہیں نا، ان لوگوں کو ان میں شمار کیا جاتا ہے، ان کو مشبہہ یا معطلہ، جہمیہ، تو یہ معتزلہ، یہ سب اور یہی وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات کی تعویلیں کی ہیں، تو کیونکہ وہ اللہ کی صفت کے انکاری نہیں ہیں، صرف تعویل کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو مشرک نہیں کہا جاتا، لیکن ہیں وہ صراط مستقیم سے وہ بھی ہٹے ہوئے۔ اور جو گمراہ فرقے، آپ نے فرمایا کہ افترقت الجہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى علی 72 فرقہ وستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہوگی، تو وہ گمراہ فرقوں میں ان کو شمار کیا گیا ہے، لیکن اگر ان کی ایسی تعویلیں ہیں جو ان سرے سے انکار ہی ہیں اللہ کی ذات کا تو وہ بھی کفر ہے۔ شیخ صاحب کوئی پوچھ رہے ہیں کہ اکبر اور اصغر میں کیا فرق ہے، اور اس طریقے سے آپ تعویل کا مطلب بھی سمجھا دیں۔ شرک اکبر اصغر سے کیا مراد ہے؟ شرک جی اکبر سے مراد ہے، اس میں اگر کہتے ہیں تو ہم اگلے جو ہمارے دروس ہیں نا اس میں شرک پہ، توحید پہ، شرک کی اقسام، توحید کی اقسام پہ رکھتے ہیں، لیکن یہ بات ویسے جی کامن آپ سیکھ لیں کہ شرک اکبر کا ہوتا ہے کہ دعا میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، حصے دار بنا لینا، چاہے دعا میں
عبادت میں، پکارنے میں، خوف میں، امید میں، یہ ساری صورتیں شرک اکبر میں آتی ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا، یعنی عبادت کے کسی قسم کو دوسرے کی طرف پھیرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ مثلا مدد مانگنا اللہ سے مانگی جاتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں فلانے سے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ سجدہ اللہ کو کرنا، لیکن کہتا ہے فلانے کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اصغر میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرے کو بھی راضی کرنا مقصود ہوتا ہے، دوسرے کی رضا بھی مقصود ہوتی ہے۔ تو یہ اس میں یہ مخفی، جس کو اس لیے اس کو شرک کہا گیا کہ اس میں رضا، راضی ہونے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے وہ دوسرے کو اللہ کا شریک کر رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ میں غیر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نہ وہ زبان سے کہتا ہے، نہ وہ دل سے اس کا اظہار ہوتا ہے، نہ اس کا اعتراف ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ شرک اکبر اور شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر کے 4 بڑے نقصان، لیکن وہ پھر انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پھر کسی وقت کسی مجلس میں بیان ہو جائیں جی گے۔ انشاءاللہ۔ ایک آخری سوال، یہ ایک سسٹر کافی دیر سے پوچھ رہی ہیں، پہلے بھی انہوں نے پوچھا لیکن وہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر تھا، اس لیے میں نے کلاس میں نہیں وہ مینشن کیا۔ وہ پوچھ رہی ہیں کہ خواجہ سرا کے حوالے سے کیا حکم ہے اسلام میں؟ ان کس حوالے سے؟ خواجہ سرا کے یہ کس مجھے مسئلے؟ نہیں بات ہے، خواجہ سرا بہرحال اس میرا میں خیال ہے کہ 2 وہ جنس۔ وہ کس طریقے سے زندگی گزارے اور ان کے ہاں پردے کے کیا حکام ہوں گے، ہاں، شاید اس لحاظ۔ اصل میں خواجہ سرا جو ہوتا ہے ان کا مسئلہ اسی طرح دیکھا جائے گا جیسے وراثت میں ہم دیکھتے ہیں، علماء وراثت میں خواجہ سرا اس میں سے کہتے ہیں خنسا۔ تو جو خواجہ سرا ہوتے ہیں اس میں 2 صورت ہوتی ہیں، یا تو اس میں مردانہ صفات غالب ہوتی ہیں یا زنانہ صفات غالب ہوتی ہیں۔ اگر تو کسی کے اندر مردانہ صفات غالب ہوں تو اس کا حکم مردوں والا ہوگا، اور اگر کسی میں زنانہ صفات زیادہ پائی جاتی ہیں تو اس کا حکم وہی ہوگا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اس کے پیشاب کو دیکھا جائے گا کہ پیشاب کس جگہ سے کرتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا حکم انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اگر زنانہ خواجہ سرا ہے تو وہ عورتوں کے پاس آ جا سکتے ہیں، لیکن عورتیں اسے پردہ کریں گی، اور اگر وہ اللہ کے حکموں کو ماننے والا تو اسے بھی چاہیے وہ پردہ کرے۔ اگر خواجہ سرا اس میں مردانہ صفات زیادہ ہیں تو وہ پھر مردوں میں شمار کی جائے گا، اور اس سے عورتیں پردہ کریں گی۔ بہرحال خواجہ سرا زنانہ ہو یا مردانہ، اہل ایمان عورتوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ ان سے پردہ کیا کریں۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ، السلام علیکم۔